اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی جو پریپریشن ہے SST کی وہ کر رہے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اردو کا۔ انشاءاللہ آج اردو کا جو پورشن ہے وہ ہم کور کریں گے۔ اس میں جو ہے وہ بکس سے بھی MCQs دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ گرامر بھی ایڈ کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں ضرور، اس میں آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم نے کل سندھی کا پورشن جو ہے، سندھی گرامر اور سندھی بک ٹیکسٹ بکس جو ہیں اس کے MCQs کور کروائے تھے۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، تو جس نے وہ نہیں دیکھی تو پہلے وہ جا کر پلے لسٹ میں دیکھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا، اور اوپر بیل آئیکن پہ بھی شو ہو رہی ہوگی، تو وہاں پہ کلک کر کر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ سندھی اور اردو کا جو پورشن ہے وہ دونوں ہیں، تو آپ کو دونوں ہی کور کرنے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ 15 تاریخ کو ٹیسٹ ہے فرسٹ پیپر، تو ہمیں فردر کنفرم ہو جائے گا کہ مطلب جو ہے نا وہ کس طرح کے MCQs جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو ابھی جو ہم نے تیار کیے ہیں وہ تو ہم نے بک سے تیار کیے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ آپ بک سے جو ہے نا وہ اپنی تیاری کریں، ٹیکسٹ بک سے۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، وہ بھی ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی ہمارے نیو ممبرس ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، جس کو وہ جوائن کرنا ہے تو ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتا ہے۔ اس میں ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں جابس کی جانب سے، اور اس کی تیاری بھی کرواتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی اینٹی کرپشن ASI اور اسسٹنٹ کی بھی آپ کو ضرور تیاری کروائیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر ہمارے پاس فرسٹ ہے، انشاءاللہ خان کی کتاب دریائے لطافت کا موضوع ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو وہ ہے قواعد و گرامر بھی۔ اس کے بعد ہے سر سید احمد خان کے بارے میں حیات جاوید کس نے لکھی؟ مطلب سر سید پہ جو بک لکھی گئی تھی جس کا نام تھا حیات جاوید، وہ لکھی تھی الطاف حسین حالی نے۔ اس کے بعد ہے قواعد کے روح سے روٹی و وٹی میں وہ وٹی کیا ہے؟ تو اس جو ہے نا وہ محمل ہے، اسے ہم کہتے ہیں محمل۔ اس کے بعد ہے لفظ تن کا مترادف کیا ہے؟ تن کا مترادف کیا ہے؟ جسم، آپشن نمبر ڈی۔ اس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو، کیونکہ میں جو ہوں وہ بیسیکلی سندھی اسپیکنگ ہوں، تو اس وجہ سے پروناؤنسیشن میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ آپ ذرا درگزر کریں۔ اس کے بعد ہے آقائے اردو کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ آقائے اردو جو کہتے ہیں وہ مولانا محمد حسن آزاد کو کہتے ہیں، آپشن نمبر سی جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے شب رفت کس کی تحریر ہے؟ شب رفت جو ہے وہ ہے مجید امجد کی تحریر ہے، آپشن نمبر اے جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے خاقانی ہند کس مشہور شاعر کو کہا جاتا ہے؟ خاقانی ہند جو ہے وہ ہم ابراہیم ذوق کو کہتے ہیں، آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے PhD کی ڈگری کہاں سے کی تھی؟ تو علامہ اقبال نے PhD کی ڈگری جو ہے وہ جرمنی سے کی تھی، آپشن نمبر سی جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے فیض احمد فیض کی شاعری کی بنیاد عناصر کیا ہیں؟ تو فیض احمد فیض کی جو شاعری ہے اس کو جو ہے نا وہ حقیقت نگاری کہا جاتا ہے، جو مطلب حقیقت دکھاتا ہے۔ تو یہ فیض احمد فیض جو ہے نا وہ کنٹروورسی بھی بہت ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے فیض احمد فیض کہاں دفن ہے؟ تو فیض احمد فیض جو ہے نا وہ لاہور میں دفن ہے۔ اس کے بعد ہے مولانا جلال الدین رومی کا مزار کس ملک میں ہے؟
تو جلال الدین رومی کا جو مزار ہے وہ ترکی میں ہے۔ اس کے بعد ہے اردو زبان کا لفظ کون سی زبان سے مشتق ہے؟ تو اردو زبان جو ہے نا وہ ترکی کا ہے، اور اردو کی جو معنی کیا ہے؟ آرمی، لشکر۔ اس کے بعد علامہ اقبال کے علاوہ کس شاعر کا تعلق سیالکوٹ سے ہے؟ تو علامہ اقبال کے ساتھ جو ہے نا وہ ناصر کاظمی کا بھی جو ہے نا وہ تعلق سیالکوٹ سے ہے، آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد ہے اسالمی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کسے کہتے ہیں؟ تو اسالمی معیشت میں ہم ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ اشر کو کہتے ہیں، آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد ہے ماں جی کس ادیب کے کہانی کا مجموع ہے؟ تو یہ قدرت اللہ شواب، قدرت اللہ شواب، آپشن نمبر سی جو ہے وہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے درج ذیل شعر کس کا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائی اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا؟ تو یہ مرزا غالب کی شاعری ہے۔ تو اس طرح آپ کو مطلب یہ شاعر دے سکتے ہیں شاعری، اور اس کا بتانا ہے کہ بھائی یہ شاعری کس کی ہے۔ اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل میں سے ضرب لمثل تلاش کریں۔ اب یہاں پہ ہمیں ضرب لمثل تلاش کرنا ہے، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپشن نمبر سی ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ اس کے بعد ہے مسابقت کا مطلب کیا ہے؟ مسابقت کا مطلب ہے مقابلہ، آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ کیا یہ کہاوت ہے؟ یہ محاورہ، کہاوت اور قول، یہ کیا ہے؟ ایک کہاوت ہے، تو آپشن نمبر بی جو ہے وہ اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے طاق نسیان پر رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قطع تعلق کرنا، آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سے شاعر اپنی مرثیہ نگاری کے لیے مشہور ہیں؟ تو مرثیہ نگاری کے لیے جو شاعر مشہور ہے اسے ہم کہتے ہیں میر انیس، آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد ہے اپنے من میاں مٹھو بیان کیا، مطلب اپنے من میاں مٹھو کا مطلب ہے یہ کیا ایک ضرب المثل ہے، مطلب ہے یہ ایک کہاوت ہے۔ اس کے بعد ہے ضرب المثل مکمل کریں۔ اب یہاں پہ ہمیں ڈھونڈنی ہے ضرب مثل۔ ڈیش قاضی کو حلال، مطلب مال، شراب، گندم روٹی، تو شراب قاضی کو حلال۔ اس کے بعد ہے بچہ ڈیش میں اور ڈھنڈورا شہر میں، یہ بھی ایک کہاوت ہے، تو مطلب بچہ بغل میں اور ڈھنڈورا شہر میں۔ اس کے بعد ہے موسیٰ کلیم اللہ کیا ہے؟ تو موسیٰ کلیم اللہ کیا ہے؟ ایک لقب ہے، آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد ہے وہ پچھلے سال انگلینڈ گئے، اس میں سے سال کیا ہے؟ اس میں ظرف زماں اسے ہم کہتے ہیں، پچھلے سال جو مطلب پاسٹ ہو گیا تو اس میں ظرف زماں اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہارٹ اٹیک کس شاعر کی نظم ہے؟ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ فیض احمد فیض کی شاعری ہے۔ اس کے بعد ہے غزل کا پہلا مطرح جس کے دونوں مطرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اب یہ گرامر کا MCQ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند اقبال کے اس شعر میں کون سے صنف ہے؟ تو اس شعر میں جو ہے وہ تلمیہ جو ہے وہ صنف ہے، آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد ہے وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں کیا کہلاتی ہے؟ وہ لفظ جس کی کچھ معنی ہو
اسے ہم کہتے ہیں کلمہ۔ اب کچھ اسٹوڈنٹ نے مجھے میسیج کیا تھا کہ سر جو ویڈیو جو ہے نا وہ کلیئر ہمیں شو نہیں ہو رہی، تھوڑا بلر بلر آ رہا ہے۔ تو اس کا جو ایشو یہ ہے کہ آپ اس کی جو کوالٹی ہے نا وہ آپ بڑھا دیں، 1080 پہ اس کی کوالٹی کریں تو بالکل آپ کو یہ نہیں کلیئر آئے گی، کیونکہ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہائی پکسل پہ بنا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ویڈیو کی کوالٹی ہوگی، جب آپ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں تو سیٹنگ کا جو ہے نا وہ آئیکن بنا ہوا آتا ہے، تو آپ وہاں پہ کلک کر کے اس کی کوالٹی کو جو ہے نا وہ 1080 پہ کر کے دیکھیں تو ویڈیو بالکل کلیئر آئے گی۔ اس کے بعد وہ حرف جو کس اسم کے فعل کے ساتھ ملانے کیا کہلاتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں حرف جار، آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد علی سویا تھا، فعل ماضی کے کون سی اسم میں؟ علی سویا تھا، پاسٹ ہے تو ماضی بعید ہوگا یہ۔ اس کے بعد وہ خاص نام جو کس خوبی یا وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلب وہ کوئی خاص نام ہو یا کسی خوبی یا وصف کی وجہ سے مشہور ہو تو اسے ہم کہتے ہیں عرف، آپشن نمبر ڈی۔ اس کے بعد وہ اسم جو فاعل اور مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، مطلب وہ نام جو فاعل اور مفعول کی حالت کو ظاہر کرے اسے ہم کہتے ہیں اسم حالیہ۔ اب یہ گرامر کے ایم سی کیوز ہیں، یہ آپ کو تو ضرور مطلب نوٹ کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بکس کے ایم سی کیوز ہیں تو آپ اسے ایک بار دیکھ ضرور لیں۔ اس کے بعد ہے وہ فعل جس میں زمان حال اور مستقبل دونوں زمانوں کی معنی نکلتی ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلب پاسٹ بھی ہو اور فیوچر بھی ہو تو اسے ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اینٹ، درخت، پتھر، دیوار، چٹان وغیرہ الفاظ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو یہ اسم جامد ہے۔ اس کے بعد ہے اس سوال کی وضاحت کے ساتھ پڑھیں تو اسے ہم کہتے ہیں حرف علت، آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد ہے عیدگاہ، روشن دان جو ہے وہ کعبہ اسم ذات کو کون سی قسم ہے؟ تو یہ اسم ظرف زماں ہے، آپشن نمبر ڈی۔ اس کے بعد ہے سنت کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو سنت کا لفظی معنی ہے طریقہ اور عمل۔ اس کے بعد ہے مطابقت کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو مطابقت کی لفظی معنی ہے موافق ہونا۔ اس کے بعد ہے کھانا کھایا گیا، فعل کو کون سی قسم ہے؟ کھانا کھایا گیا تو یہ فعل مجعول ہے۔ اس کے بعد ہے وہ پچھلے سال انگلینڈ گئے، اس میں پچھلے سال کو مطلب کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ اسم ظرف زماں کہتے ہیں، آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد ہے استعارہ کی لغوی معنی کیا ہے؟ استعارہ کی لغوی معنی ہے ادھار، آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد ہے ردف کے بغیر نظم کیا کہلاتی ہے؟ ردف کے بغیر جو نظم کو کہتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں موئرے، آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد ہے وہ کون سا فعل ہے جب تک فاعل کے علاوہ وہ کوئی اور اسم یا کیفیت اس کے ساتھ ملے تو ہم اسے کہتے ہیں فعل ناقص، آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد ہے جب کسی لفظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اصل استعمال کیا جائے، اس سے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے گرامر کی کس مطلب سے کہتے ہیں؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں استعارہ۔ استعارہ کا مطلب ہے جس میں آپ حقیقی اور مجازی مطلب جسے ہم سوچتے ہیں وہ بھی خیالات میں آتے ہیں۔ تو حقیقی مطلب ہے جو چیز حقیقت ہے، اور مجازی جو ہے جو یہاں پہ ہے نہیں لیکن ہمارے دماغ میں ہے یا ہم نے اس کی باتیں سنی ہوئی ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں استعارہ۔ اس کے بعد ہے اردو کی وہ صنف جس میں کسی واقع، ملک یا شہر کی طرف اشارہ کیا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو وہ صفت اضافی، مطلب کسی شہر یا کسی ملک کے بارے میں بات کی جائے یا اشارہ کیا جائے تو اسے ہم کہتے ہیں صفت اضافی۔ اس کے بعد ہے وہ حروف جو قافیے کے بعد بار بار دہرائے جائیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟
وہ حرف جو قافیے کے بعد دہرائے جائیں. اب قافیہ کا ہے. قافیہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا سندھی کے لیکچر میں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ لیکچر تھا وہ سندھی کا، تو آپ ضرور وہ دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے ضرور اچھی انفارمیشن ملے گی. تو اسے ہم کہتے ہیں ردف، آپشن نمبر بی. اس کے بعد ایسے حرف جنہیں سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جائے، مطلب ایسے حرف جسے سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جائے، اسے ہم کہتے ہیں حرف استفہام. مطلب کوسچن جو ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف استفہام. اس کے بعد ہے بابائے اردو بابائے قوم قواعد کی روح سے کیا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں لقب. اس کے بعد ہے ابو تراب ابو ہریرہ غیر الفاظ کے معنی رشتوں میں قواعد کی روح میں، اسے ہم کہتے ہیں کنیت، آپشن نمبر اے. اس کے بعد ہے صنف مسدس میں کتنے موصرے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ صنف میں جو ہے نا وہ 6 موصرے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے صنف ہاتھیوں کو میں کتنے مصرف ہوتے ہیں، تو اس میں ہوتے ہیں 3، آپشن نمبر بی. اس کے بعد ہے بن کرنا کس شعر صنف کا جز ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں مرثیہ، آپشن نمبر اے. اس کے بعد ہے فقرہ مکمل کریں اس کے ڈیش تو باہر چلا گیا، تو اس کا جو رائٹ ہے وہ ہوئے، آپشن نمبر سی. اس کے بعد ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آ گئے ڈیش کھلتے ہیں غلاموں، تو یہ ہمیں جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنا تھا سینٹینس. تو یہاں پہ جو آئے گا وہ کوئی بھی نہیں، مطلب اس میں کوئی بھی یہاں پہ یوز نہیں ہوگا، آپشن نمبر ڈی. اس کے بعد اردو قصیدہ گوئی میں سودا کے بعد کس شاعر کا نام اہمیت میں ہے؟ اردو قصیدہ جو ہے اس میں سودا کا نام کے بعد کون سا ہے، تو وہ ہے ذوق، آپشن نمبر ڈی. اس کے بعد ہے دن رات صبح شام قواعد کی روح سے کیا مراد ہے، تو صبح شام دن رات کو جو ہم گرامر میں کہتے ہیں اسم میں ظرف زماں کہتے ہیں، آپشن نمبر بی جو ہے وہ کریکٹ ہے. اس کے بعد ہے جو نظم کسی بادشاہ یا کسی دولت مند آدمی کے تعریف میں لکھی جائے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں قصیدہ، آپشن نمبر اے. مطلب کسی بادشاہ یا کسی دولت مند کی تعریف میں لکھی جائے، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بڑا لکھتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں قصیدہ اردو میں. اس کے بعد ہے تشبیہ کے ارکان کی تعداد کیا ہے، تشبیہ میں کتنے ارکان ہوتے ہیں، تو اس میں 5 ارکان جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے نسخہ ہائے وفا کس کے مجموع کلام ہے، تو نسخہ ہائے وفا جو ہے نا وہ فیض احمد فیض کے ہیں. اب یہاں پہ جو زیادہ شعر ہیں وہ فیض احمد فیض کے لیے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہے وہ نام جو محبت حقارات یا پھر بلا وجہ مشہور ہو جائے قواعد کی روح سے اسے کیا کہتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں حرف. مطلب وہ نام جو محبت یا حقارات، محبت سے مطلب یا تو وہ مشہور ہو یا بلا وجہ کسی بات سے مشہور ہو، جیسے آج کل یہاں پہ ٹک ٹاک پہ بڑے مشہور ہوتے ہیں تو وہ بنا وجہ ہوتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں حرف، آپشن نمبر بی. اس کے بعد ہے میرا گھر بجلی گھر کے قریب ہے، تو اس جملے میں بجلی گھر کیا ہے، تو اس میں جو بجلی گھر ہے اسے ہم کہتے ہیں عرف، اسم میں ظرف زماں کہتے ہیں، آپشن نمبر اے. اس کے بعد غزل اور قصیدے میں کس کا ہونا ضروری ہے، تو غزل اور قصیدے میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے قافیہ، آپشن نمبر اے. اس کے بعد ہے میرے قلم ڈیش نب خراب ہے، میرے قلم کا نب خراب ہے، تو آپشن نمبر بی جو ہے وہ اس کا کریکٹ ہے. اس کے بعد ہے پولیس دھماکے کی آواز سن کر ڈیش ہو گئی، تو پولیس دھماکے کی آواز سن کر چوکنا ہو گئی، آپشن نمبر اے جو ہے وہ کریکٹ ہے. اس کے بعد ہے یہ اردو ڈیش لغت ہے، تو یہ اردو کی لغت ہے، آپشن نمبر ڈی جو ہے وہ کریکٹ ہے. اس کے بعد درج ذیل میں سے اسم معروف کی نشاندہی کریں، تو اسم معروف کون ہے، چمبیلی، آپشن نمبر
بی جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے پودوں کو زیادہ نہ پانی دو، اس جملے میں علامت مفعول کی نشانی کرے، تو یہ علامت مفعول کیا ہے؟ کو، آپشن نمبر ڈی جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ پودوں کو جو کو ہے وہ علامت مفعول ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کتاب ایک بہترین دوست ہے، اس جملے میں کتاب اسم کی کون سی قسم ہے؟ تو کتاب جو ہے وہ اسم نکرہ ہے، آپشن نمبر بی جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد جب کسی کا قول یا بات اس کے الفاظ میں نقل کی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں واوین، آپشن نمبر بی جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ مطلب کسی کی ہم اگر کسی کا قول دیں یا کسی کے کہی ہوئی بات ہم اسے کہیں، کسی کو کہیں تو اسے ہم کہتے ہیں واوین۔ اس کے بعد آسمان پر تارے چمکتے ہیں، اس میں حرف جار کون سا ہے؟ تو حرف جار جو ہے وہ ہے پر، آپشن نمبر سی جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد حرف یا حروف کا وہ مجموعہ جو کسی یا معنی لفظ کی شروع میں لگنے سے نیا الفاظ بن جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلب اگر کوئی حرف ہے جو کسی بھی جملے میں لگ جائے تو ایک نئی معنی بن جائے تو اسے ہم کہتے ہیں سابقہ، آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد وہ اسم جو کسی بے جان کی آواز کو ظاہر کرے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلب کسی بے جان کی آواز کو ظاہر کرے تو اسے ہم کہتے ہیں اسم صوت، آپشن نمبر ڈی۔ اس کے بعد لاہور کو باغوں کا شہر کہا جاتا ہے، تو باغوں کا شہر کیا ہے؟ تو باغوں کا شہر جو ہے وہ اسم اشارہ ہے، آپشن نمبر سی جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد درج ذیل میں سے کون سا مرکب عطفی ہے؟ تو عطفی جو ہے اسے ہم کہتے ہیں ذوق و شوق، جو دو الفاظوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مسدس ڈیش اشارہ کے ایک قلتہ پر مشتمل شاعری کا نام ہے، تو مسدس جو ہے نا وہ 6 اشعار پہ ہے، آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد ہے درج ذیل میں سے سانپ کا اسم کیا ہے؟ تو سانپ کا اسم میں مصغر جو ہے وہ ہے آپشن نمبر اے جو ہے وہ کریکٹ ہے اس کا۔ اس کے بعد ہے قواعد کی روح سے بے معنی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم کہتے ہیں محمل، آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد ہے قواعد کی روح سے ہنسی مذاق کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہنسی مذاق جو ہیں وہ مرکب الفاظ کہتے ہیں، آپشن نمبر ڈی۔ اس کے بعد درج ذیل میں سے اسم معروف کا انتخاب بکری، ہمایوں، بادشاہ، بیٹا، راجہ، اسے ہم کہتے ہیں ہمایوں، آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد گرامر کی روح سے لفظ کینچی کیا ہے؟ تو اسے ہم کہتے ہیں اسم آل، آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد قواعد کی روح سے تیز دھوپ، گرم ہوا، سایہ اور پیاس کون سے الفاظ ہیں؟ تو یہ جو الفاظ ہیں اسے ہم کہتے ہیں متلازم الفاظ۔ اس کے بعد آپشن نمبر جو ہے نا اس کا بی کریکٹ ہے۔ اس کے بعد مگر مچ کے آنسو بہانا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ مگر مچ کے آنسو بہانا جو ہے نا وہ ایک مطلب پہکا بن جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ایک محاورہ ہے، آپشن نمبر ڈی جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد دل پسند خدمات پسند قواعد کی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم کہتے ہیں لائق کے، آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد وہ گفتگو جو اہل زبان کے